ویلکم بیک. اس وقت ہم موجود ہیں بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ پہ، اور بات ہو رہی تھی کہ مسائل کی آئیڈینٹیفیکیشن، اور اگر صحیح طرح سے مسائل کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، اس پہ بات چیت سچے طریقے سے، تو پھر ہی اس کا حل نکل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کچھ نشاندہی کی. ایک سوال ہمارے دوست سلمان نے آڈینس میں سے کیا تھا کہ نصاب تعلیم بھی ہمارے مختلف ہیں. کہیں پہ ہم اردو پڑھا رہے ہیں، کہیں پہ انگلش پڑھا رہے ہیں، کہیں پہ ہم نے مدرسہ کا نظام امپوز کیا ہوا ہے، اپرچونٹیز بھی ہم صحیح طرح سے نہیں دے رہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارا آج کا نوجوان فیل کر رہا ہے. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہوا، کیا ہماری ریاست میں اب یہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہم ان مسائل کو ریکگنائز کریں اور ان کے حل کی طرف سوچیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس ملک میں 5-6 قسم کے نظام تعلیم، جس سے مختلف قسم کے لوگ اور مختلف جس کی وجہ سے شاید ہم مختلف قسم کے پاکستان بھی بنا رہے ہیں. یہی تو بنیادی وجوہات ہیں کہ آپ نے سیریسلی کبھی اس ایشو کو اب کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو اس وقت آپ کی قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، آپ کی سرکاری زبان اردو ہے، آپ کے تمام چیزیں اردو میں ہونی چاہیے. کیا فرانسیسیوں کو، جاپانیوں کو، چینیوں کو، عربوں کو، ایرانیوں کو اگر انگریزی نہیں آتی تو کیا وہ بے علم ہیں؟ نہیں، یہاں پر ایک خاص طبقاتی نظام تعلیم ہے. اس طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ عوام کو بنیادی تعلیم کی تمام سہولتیں اور مواقع یکساں طور پر فراہم کرے. انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہو رہا. جب ایسا نہیں ہوتا تو کیا وائلنس اور ٹیررزم اور ایکسٹریمزم وہ واحد راستے رہ جاتے ہیں جن کے ذریعے جو ایشوز ابھی تک ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، جس میں آئیڈینٹی کا بھی ایک ایشو ہے، جیسے ہمارے دوست جہانگیر صاحب کہے تھے کہ میں پہلے پاکستانی ہوں یا کہ پہلے بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، سندھی ہوں، وہ والے ایشوز بھی ہمارے آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا زبان ہمارے پاس صرف وائلنس اور ٹیررزم رہ گئی ہے؟ تقریباً 3.5 سال سے میں IT یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، اور اس یونیورسٹی میں چھوٹی چھوٹی کنسٹرکشنز مسلسل ہوتی رہ رہی ہیں. ہم جب پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، کیا اس میں کوئی کنسٹرکشن کی ہم امید نہیں رکھ سکتے؟ ہماری کنسٹرکشن 63 ایئر سے ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہو جائیں گی، امید رکھتے ہیں. کیا ہماری یہ امید ان چھوٹی چھوٹی بہکاووں سے، ٹیررزم، یہ وہ آئیڈینٹی، میں نہیں سمجھتی. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہماری جو پچھلے نوجوان تھے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اب ہمیں کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. میں نے تو کرنا شروع کر دیا ہے. میں ایک سچی پاکستانی ہوں، اور میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں پاکستان کی ایک ایسی، اور پھر میں انٹیریئر علاقے کی، میں بہت انٹیریئر علاقے سے آئی ہوں، نورالائی، جہاں پر کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے، ایک گرلز کالج ہے اور ایک بوائز کالج ہے. اب آپ ایسے علاقے کی لڑکیوں کو دیکھیں. میرے ماں باپ نے میرے لیے ہمت کی، باقیوں کے ماں باپ کو ان کے لیے ہمت کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کا تصور بدلنا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کا بھی تو تصور بدلنا ہی ہوگا. ہمارے ماں باپ نے بس کہہ دیا کہ تم لوگ نوجوان ہو. ماں باپ مینس کہ یہی بزرگ ہمارے جانے، تم لوگ نوجوان ہو، تم لوگ کرو گے. نہیں، پہلے آپ لوگ تو کچھ بدلیں، تو پہلے آپ لوگ ہمارے لیے کچھ تو کریں. ہمیں بس پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں، ٹاک کریں، بات کریں، ڈائلاگ کریں، جسٹ اٹ. پریکٹیکل سٹیپس بھی لینے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے جو ملک میں ہے پاکستان میں، یہاں پولیٹیشنز نے، گورنمنٹ نے وہ سچویشن کریٹ کی ہے ہمارے لیے کہ جو ہے ہم اپنے بیسک نیڈس سے فارغ نہیں ہوتے ہیں، تو ہم ان میں پھنسے ہوتے ہیں. بدلنے کا خواب کون دیکھتا ہے؟ جو محروم ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ صرف نوجوانوں کا کام نہیں ہے ملک کو بدلنا. ہمارے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ سارے راستے بلاک کر کے نوجوانوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ راستہ کھولے. کیوں راستہ کھولے؟ اب وہ اپنی جوانیاں لٹائے کہ مسئلے حل کرے. آپ کے کویشچن کا میں آنسر دینا چاہوں گی. جو آپ نے کہا کہ جذبات کا اظہار کیسے وائلنس رہ جاتا ہے. جب سویلائز طریقے سے ہمیں آنسر نہیں ملے گا، جب ڈائلاگز ہمیں آنسر نہیں دیں گے، تو ہمیں انسویلائزڈ ہونا پڑے گا. اور سیکنڈلی میں یہ بات کہنا چاہوں گی بہت افسوس کے ساتھ کہ آپ نے جو سیمپل بٹھایا ہے وہ ٹرو سیمپل ہے ہی نہیں. ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ کیا ہم ایجوکیٹڈ بھی ہیں کہ نہیں. یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ٹرو سیمپل نہیں ہے بلوچستان ٹرو کا. سیمپل نہیں ہے. ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہ غلامی ہمیں سکھائی جاتی ہے. ہم لوگ تو دوسروں کی باتیں کرنے کے عادی ہیں.
آپ یہ سوال ان سے پوچھیں جو اصل میں جو ان پرابلم سے کا شکار ہیں. تو آپ اس کے لیے کیا حل نکالیں گے؟ آپ لوگوں کو وہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے پاس تعلیم ہے، تعلیم کا ہنر ہے، اس میں آپ کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کہ اگر آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی کہیں کہ ہم اس کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے تو کون نمائندگی کرے گا؟ کون مشعل راہ دکھائے گا؟ نہیں، ہم تو نمائندگی کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم تو اتنے آپٹیمسٹ ہیں آج کل کی یوتھ، لیکن جب ہماری ایک آواز کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی، ہمیں چینلائز صحیح طریقے سے کیا نہیں جاتا، تو ہم آگے ہمارے پاس فیوچر ویگ رہ جاتا ہے. لیڈرشپ کا رول ماڈلز کی کمی ہے. ایگزیکٹلی. میرے خیال کافی سارے سوالات ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، پریکٹیکل سٹیپس بھی نہیں ہیں، بیسک نیڈز نہیں میٹ ہو رہی ہیں، ٹیررزم، ایک سینس آف انسیکیورٹی، یہ سارے وہ سٹوڈنٹس ہیں جو کہ خوش قسمت ہیں ان 3% میں سے جن کو ایجوکیشن کی اپرچونٹی ہے. ایکول اپرچونٹیز نہیں ہیں، اور پھر رول ماڈلز اور لیڈرشپ کی بھی کمی ہے. یہ جو المیہ ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں، اور جو لنگڑے لوڑے چھوٹے موٹے لیڈرز ہیں وہ سوشل سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لیڈر ہو اور اس لیڈر میں کوئی خوبیاں نہ ہو تو وہ خوبیاں اس میں ڈال دیں تاکہ وہ لیڈر لگے. انفارچونیٹلی اگر ہماری کسی لیڈر کے پاس کوئی چھوٹی موٹی خوبی ہوتی ہے وہ بھی ہم کھینچ تان کر اس کے برابر کر دیتے ہیں. لیڈرشپ کا فقدان ہے. یہ لیڈرشپ کیسے آئے، یہ ایک بہت میرے لیے بھی سوال ہے. آپ کے لیے پاکستان میں، آج کے پاکستان میں کوئی رول ماڈلز موجود ہیں آج کے پاکستان میں؟ جی بالکل. دیکھیں، ہم سب سے پہلے رول ماڈل ہمارے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے والدین. میرے لیے میری والدہ ایک رول ماڈل ہے. وہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہی ہیں، وہ یہاں کی لوکل ہے. میرے لیے میرے ایک فادر ایک رول ماڈل ہے، وہ اس کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. میرے لیے شہید بے نظیر بھٹو ایک رول ماڈل تھی. میرے لیے اب بھی جو بھی لیڈر پاکستان کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ ایک رول ماڈل ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ میرے کسی آڈینس میں سے ایک کویشچن اٹھا تھا کہ میں کسے ووٹ کروں، کہ مجھے صرف 3 آپشنز دی جاتی ہیں اور تینوں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیوں نہیں الیکشن میں کھڑے ہوتے؟ آپ کیوں نہیں جاتے سیاست کی طرف؟ آپ اگر اپنے آپ کو نوجوانوں کا نمائندہ سمجھتے ہیں تو آپ کیوں نہیں جاتے سیاست میں؟ آپ کیوں نہیں وہ لیڈر بن کے دکھا دیتے دنیا کو جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہوں؟ جو آپ چاہتے ہیں وہ دوسرے تو نہیں بن جاتے. جو آپ کی چاہت ہے وہ آپ اپنے اندر اگر آپ عمل کریں گے تو تب جا کے، اور آپ لیڈر بنیں گے تو پھر تب جا کے آپ اپنی قوم کو کر سکیں گے. ہم لوگ صرف شکایتیں کر سکتے ہیں، گلے کر سکتے ہیں، شکوہ جواب شکوہ کر سکتے ہیں، مگر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ اگر یہ اس پلیٹ فارم تک پہنچ کے آپ یہ شکایت کر سکتے ہیں تو آپ اس سے آگے بڑھ کر قوم کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اس اور کے آپ خود سلوشن بھی لیڈر بن نکالیں گے. سکتے ہیں. جہانگیر صاحب، آج کے پاکستان میں آپ کے ہیرو اور رول ماڈل کون ہے؟ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے، جہاں ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں، تو میں پولیٹیکلی رول ماڈل جو اس وقت یوتھ لیڈر ہے عمران خان، میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک تو ہم نے ان کو آزمایا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ معاشرے میں لا سکیں. سبیکہ، آپ کے آج کے پاکستان میں ہیروز اور رول ماڈل کون ہیں؟ میرے اپنے سارے نوجوان ہی میرے ہیروز اینڈ رول ماڈلز ہیں. میں تو انہی نوجوانوں میں ہی ہیروز اینڈ رول ماڈلز دیکھتی ہوں. میرے سامنے تو وہ عرفا جو ہماری مائکروسافٹ ینگسٹ اسکالر ہے پاکستان کی، وہ رول ماڈل ہے. میرے سامنے سرمد خرم، وہ پاکستانی نوجوان جنہوں نے مطلب ان کا ایوارڈ تھا بہت بڑا، انہیں تعلیمی ایجوکیشن کے امریکہ میں ایوارڈ مل رہا تھا، انہوں نے وہ ایوارڈ نہیں لیا. انہوں نے وہاں پہ اپنی آواز بلند کی کیونکہ پاکستان میں کچھ اٹیکس ہوئے تھے، ڈرون اٹیکس، اس کی وجہ سے انہوں نے وہ ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا. ایک آپ ان کے ملک میں ہیں اور آپ وہاں پہ آواز بلند کر رہے ہیں ان کے خلاف، مینس کہ ہمارے نوجوان اتنے ڈیرنگ ہیں. یہ سارے رول ماڈل ہی تو ہیں. پروفیسر ڈاکٹر آغا محمد ناصر، ثانیہ صابر قریشی، جہانگیر خان بزائی اور سبیکہ بطول، آپ سب کا اور آپ سب کا خصوصی طور پہ بہت شکریہ پروگرام رپورٹر آن کیمپس کے اس ایپیسوڈ میں شرکت کا. اور آج کا پڑھا لکھا نوجوان وہ ہمارے لیے امید ہے، امید کی وہ کرن ہے جو کہ شاید قائد کے تصور پاکستان کو اچیو کر سکے. ناظرین، اگلے ہفتے ایک نئی یونیورسٹی سے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.